اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز القدر سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے آداب۔ عرفات کے میدان میں حاضر ہو کر زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیجیے۔ قرآن کی ہدایت ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، سورہ بقرہ۔ پھر تم اہل مکہ بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے اور سارے لوگ پلٹتے ہیں، اور خدا سے مغفرت چاہو۔ بلا شبہ خدا بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا کے نزدیک عرفہ کا دن تمام دنوں سے زیادہ بہتر ہے۔ خدا کے نزدیک عرفہ کا دن تمام دنوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس دن خدا آسمان دنیا پر خصوصی طور سے متوجہ ہو کر فرشتوں کے سامنے اپنے حاجی بندوں کی عاجزی اور درماندگی کی حالت پر فخر کرتا ہے۔ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے پریشان دھوپ میں میرے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ لوگ دور دور سے یہاں آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کی امید انہیں یہاں لائی ہے، حالانکہ انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا ہے۔ اس فخر کے بعد لوگوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد کرنے کا حکم دیا، اور عرفے کے دن میں اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں کہ اتنے کسی دن بھی نہیں بخشے جاتے۔ اللہ اکبر۔ عرفہ کا دن تمام دنوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس دن خدا آسمانی دنیا پر خصوصی طور سے متوجہ ہو کر فرشتوں کے سامنے اپنے حاجی بندوں کی عاجزی اور درماندگی کی حالت پر فخر کرتے ہیں۔ فرشتوں سے فرماتے ہیں، فرشتوں دیکھو میرے بندے پریشان دھوپ میں میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ لوگ دور دور سے یہاں آئے ہیں، میری رحمت کی امید انہیں یہاں لائی ہے، حالانکہ انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا ہے۔ اس فخر کے بعد لوگوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور عرفے کے دن میں اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں کہ اتنے کسی دن بھی نہیں بخشے جاتے۔ انہی جذبات کے ساتھ قربانی کیجیے جن جذبات کے ساتھ خدا کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی تھی، اور قربانی کے ان جذبات کو اپنے دل و دماغ پر اس طرح طاری کیجیے کہ زندگی کے ہر میدان میں آپ قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہیں، اور زندگی واقعی اس عہد کی عملی تصویر بن جائے۔ ان صلاتی نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ ایک اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ حج کے ایام میں برابر خدا کی یاد میں مشغول رہیے، اور کسی وقت دل کو اس کے ذکر سے غافل نہ ہونے دیجیے۔ خدا کی یاد ہی تمام عبادتوں کا اصل جوہر ہے۔ یاد رہے، حج کے آداب میں یہ بہت ہی عام ہے۔ حج کے ایام میں برابر خدا کی یاد میں مشغول رہیے، اور کسی وقت بھی دل کو اس کے ذکر سے غافل نہ ہونے دیجیے۔ خدا کی یاد ہی تمام عبادتوں کا اصل جوہر ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور خدا کی یاد میں مشغول رہو گنتی کے ان چند دنوں میں۔ خدا کی یاد میں مشغول رہو گنتی کے ان چند دنوں میں۔ اور فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم حج کے تمام ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، اسی طرح آپ خدا کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو۔ حج کے ارکان کا مقصود یہ ہے کہ آپ ان ایام میں مسلسل خدا کی یاد میں ڈوبے رہیں، اور ان دنوں میں اس کی یاد اس طرح دل میں رچ بس جائے۔ حج کے ارکان کا مقصود ہی یہ ہے
کہ آپ ان ایام میں مسلسل خدا کی یاد میں ڈوبے رہیں، اور ان دنوں میں اس کی یاد میں اس طرح دل میں رچ بس جائے کہ پھر زندگی کی ہما ہمی اور کشمکش میں کوئی چیز اس کی یاد سے آپ کو غافل نہ کر سکے۔ جاہلیت کے دور میں لوگ ارکان حج ادا کرنے کے بعد اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کرتے اور ڈینگے مارتے تھے۔ خدا نے ہدایت دی کہ یہ ایام خدا کی یاد میں بسر کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو جو واقعی بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کے گھر کا پروانہ وار طواف کیجیے، خدا کے گھر کا پروانہ وار طواف کیجیے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اور چاہیے کہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ جتنی مہلت ملے طواف کو اہمیت دیں اور طواف کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس میں سے 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ کتنے؟ 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 رحمتیں ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھتے ہیں۔ وہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جس نے 50 بار بیت اللہ کا طواف کر لیا وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ وہ کعبہ جسے دیکھنا بھی عبادت، مسلسل ہے پیش نظر اللہ اللہ۔ یہ کیا انعام ہے حاجیوں کے لیے کہ جا کر بیٹھ کر کعبے کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ وہ کعبہ جسے دیکھنا بھی عبادت، مسلسل ہے پیش نظر اللہ اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور سارے امت مسلمہ کو اور تمام عالم کے عازمین حج کو حج کے ان آداب کی احترام کرنے اور ان آداب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم کے عازمین حج کو حج مبرور نصیب کرے، ان کے حج کو مقبول بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے کہ جن کے پاس پیسے ہوں وہ دیر نہ کریں بلکہ جلد کریں اس کے رب گھر کی زیارت حج کرنے کے لیے جلد از جلد جانے کی کوشش کریں۔ جن احباب کو بھی یہ کلپ کی سماعت کا موقع ملا ہے، میری ان سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے دوست و احباب میں اور خصوصاً عازمین حج کو جو حج کو جا رہے ہیں، جو جا چکے ہیں اور جو جانے والے ہیں، ان تک پہنچائیں، حج کے آداب کا لحاظ وہ کر سکیں۔ ثواب کی نیت سے ہی صحیح اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، ڈاکٹر آر عبدالحمید، یادگار سیریز چینل۔ والسلام۔